ایک جماعت گئی نا تبلیغی جماعت، نبی علیہ السلام دے دور وچ بھی جماعت بولو 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 لوگ کہتے ہیں نا آپا کو کتھو کٹ کے دا نواں کام نواں نہیں، نبی علیہ السلام دے دور وچ بھی جماعت گئیاں۔ ایک جماعت گئی، ایک نال امیر بڑھا کے بھیجا ہوئی نمازاں پڑھالدا، ایک جئی بھی جل کے نماز پڑھی، نمازاں پڑھیاں سے روزہ جی جماعت ہو سی یا چلے دی ہو سی جڑی بھی ہوئی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ نماز پڑھی، مولوی صاحب نماز پڑھاتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صبح بھی یہی صورت، پیشے کو بھی یہی صورت، دیگرے کو بھی یہی صورت، نماشاں کو بھی یہی صورت، راتی بھی یہی صورت، دوئے دیاڑے بھی یہی صورت، جمعے میں بھی یہی صورت۔ انہاں جدوں سنیا نا مقتدی بھی بڑے کان ہونے نا، انہاں آخیا تو بھی نمازاں پڑھال دیں تے صورت مڑ کے یہی پڑھ دیں، ایسی نبی علیہ السلام آگے جل کے توڑی شکایت کرساں جی۔ آپ مرکز میں جاتے ہیں نا وہاں کارگزاری ہوتی ہے، کارگزاری ہوئی، ہاں جی کیا ہوا ہے، یہ ہوا جی، اور تو کوئی گل نہیں، لیکن جس امام پیچھے نماز پڑھی ہے او بس کل واللہ و خط تو علاوہ اس کو کوئی شے آندھی ہی نہ سی، مردے تو بھی صورت پڑھ دے، مردے تو یہ حدیث ہے، پوچھ لینا مولانا عبدالشکور صاحب سے، خطیب صاحب سے، مردے کدے یقین نہیں، اور کوئی تستے کرا بے ہر کرا بے مولوی ہے خدا دی قسمیں پوچھ کے نہیں ہوں تو یہ خطیب صاحب لحاظ بھی نہیں کرتے، کوئی کمزور گل کرا تو مکو آتے نہ ہونی رد کر دیں کہ میں اٹھ کے آخاں، ہاں یہ اتنی لمبی نہیں لاندے ہوندے، اتنا آوارہ سو کو چھوڑے بھی نہیں ہے نا، کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ آئے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تھی، یا رسول اللہ جیڑی نماز ہر ویلے ہی پڑھتے تھے، یہی پڑھتے تھے، یہی پڑھتے تھے، تنگ کر چھڑے ہستے کن پک کے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا حضور علیہ السلام، امام کو طلب کیا بارگاہ رسالت میں، اور تو کوئی چنگا امیر بڑھا کے بھیجے جنے تو تنگ کر کے ہو گیا، حدیث قل واللہ احد ہی پڑھنے کی پڑھنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے اس لیے پڑھتا ہوں، اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں کی آنکھوں سے بھی آنسو آگے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا تیری یہ محبت سورہ اخلاص کے ساتھ کل قیامت کے دن تجھے جنت میں پہنچا دے گی۔ فرمایا جس طرح پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا رہے۔ اللہ اللہ۔ ایک گل اور بھی سنا کے نا جی، ٹائم کو روتا نہ ہو جلے چند ماما نیاستن سناؤ، انہیں بڑا خیال ہوتے بھی سنیے۔ ہائے ہائے، حضور کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں بڑی غربت ہے، آٹا ختم ہو گیا، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں، تسی بھی سن کنو۔ فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کر، کرالیں کو کیا کر، انہی داخل ہونے نال ہی کی پترہ کو دیں تڑی میں آئی دیئے کچھ کران دا، تڑی فلانی دیئے کچھ کران دا، ککڑ دے ہی تے اس کو گال، بکری دے ہی تے اس کو گال، مانج دے ہی تے اس کو گال۔ یار یہ کیا بکواس کرنا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ گھر کے اندر آدمی جائے، جا کر سلام کرے گھر والوں کو۔ فرمایا سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کر، خدا اخلاص کی برکت سے تیرا فاقہ دور کر۔ اللہ کے رسول اگر گھر میں کوئی ہو ہی نہ، کرا بھی کوئی ہوا ہی نہ، تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والسلام علیہ، کدے کرا بھی کوئی آدمی نہیں صحیح ہوندا تو مجھ محمد پر سلام بھیجا کر۔ اللہ اکبر۔ اور مجھ پر سلام بھیجنے کے بعد سورہ اخلاص تلاوت کر۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اس پہ عمل شروع کیا، میں ایسا بڑے گمانڈی بھی امیر ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. ایک آخری گل اور سنا گا نا جی کہ پتہ تنگ ہوئے دو. حدیث ہے سن گنو خوشی نہ سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے مقام پر ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی دیکھتے ہیں آقا دو جہاں کا خیمہ منور ہے نور سے. وہ تشریف لائے, آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کا خیمہ میں نے منور دیکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل, میرے پاس جبرائیل آئے تھے. جبرائیل نور ہے نا, جبرائیل آئے تھے اس لیے خیمہ منور تھا. صحابی چپ ہو گئے. حضور آتن بڑے کو پوچھ کی آیا سے آئے اللہ. حضور کے آتن بڑے کو پوچھ کی آیا سے یا رسول اللہ کیوں آئے تھے, کس لیے آئے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیوں آئے ہو, آج وہی بھی نہیں لائے, کیوں آئے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیلا نہیں آیا, 80,000 فرشتے, 88,000 فرشتے ان کی قیادت کر کے آیا ہوں. مدینے میں آئے ہیں, وہ مدینے میں ہیں, میں آپ کے دیدار کے لیے یہاں تبوک میں آ گیا. حضور نے فرمایا کی آئے ہو تسی؟ فرمایا آپ کے ایک صحابی معاویہ بن معاویہ مزنی, ایک تو معاویہ بن ابو سفیان ہے, یہ دوسرے صحابی ہے معاویہ بن معاویہ مزنی, ان کا انتقال ہو چکا ہے. حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا نے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا. حضور نے فرمایا تسی تو جنازہ پرسوں بڑا کے اسی. فرمایا اللہ کے رسول آپ کا بھی جی چاہتا ہے؟ فرمایا جبرائیل نے پر مارا, زمین کی تنابیں کھینچ کر اس صحابی کا جنازہ سامنے لا کے رکھ دیا. فرمایا اس میں خوبی کیا تھی؟ فرمایا خوبی یہ تھی کہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا. سورہ اخلاص کی وجہ سے پروردگار عالم نے فرشتے بھیجے, جبرائیل بھیجا, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہیں لیکن جنازہ سامنے لا کے زمین کی تنابیں کھینچ کے محمد مصطفیٰ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھتے. یاد ہے کہ نہیں سورت؟ پڑھ لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ پڑھو گے 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب, 2 مرتبہ پڑھو گے 20 پاروں کا ثواب, 3 مرتبہ پڑھو گے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.